السلام علیکم۔ یوم استحصال اور کشمیریوں سے یکجہتی پاکستان بھر میں بہت ہی مضبوط طریقے سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا، اچھے طریقے سے منصوبہ بندی بھی کی گئی حکومتی سطح پر بھی، اور عوامی رد عمل اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ ایک سال گزر گیا 5 اگست 2019 کو، جب کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے حوالے سے مودی نے انتہا پسندی پر مبنی کچھ ایسے اقدامات کیے کہ جس کے بعد پورے مقبوضہ وادی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ لیکن آج ایک سال کے بعد بجائے یہ کہ اس سے کچھ سبق سیکھتے یا لوگوں کی جو جیرن زندگی ہے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کچھ کرتے، آج انہوں نے رام مندر کی بنیاد رکھ دی، اسی جگہ پر جہاں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا۔ تو بھارت جس ڈگر پہ چل رہا ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ اسی طریقے سے زیادہ عرصہ اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھ پائے گا۔ پاکستان سے زیادہ مسلمان بھارت کے اندر آباد ہیں، ان کا کیا کریں گے آپ؟ تو ایک نئے پاکستان کا وجود جو ہے اس کی بنیاد خود مودی کے اقدامات نے بھارت کے اندر رکھ دی ہے۔ پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی، پوری بین الاقوامی برادری کو ہم ساتھ کیسے لے کر چلیں گے؟ اقوام متحدہ جہاں پر 5 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، کیسے ان کو باور کروائیں گے کہ ہماری اس بات کو سنیں؟ وہاں مسلمان ہیں، کشمیری ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو آپ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر تو آواز بلند کر سکتے ہیں، آپ کو کیوں نظر نہیں آتا؟ تو یہ آج کے پروگرام کا ہمارا محور، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت آج بہت مصروف ہے۔ سارا دن کشمیر میں بھی ہم نے انہیں دیکھا، اشارہ دستور پہ بھی دیکھا، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ شاہ صاحب، آج کا دن ہم نے اچھے سے ایک پیغام دے دیا، لیکن کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ پیغام کافی ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہم نے کرنا ہے؟ ملک صاحب، آج کے دن میں شکر گزار ہوں پہلے تو پوری قوم کا۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے تو درخواست کی تھی، اگر رد عمل لوگوں سے نہ آتا تو ہم کیا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں احتجاج ہوئے۔ سندھ کا سب سے دور اور پسماندہ ضلع ہے تھر پارکر۔ میں آپ کو فوٹیج دکھا سکتا ہوں، تصویریں دکھا سکتا ہوں کہ تھر پارکر میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی اور ہندوستان کے اقدامات کو مسترد کیا، اور کہا جاتا تھا یہ تو بنیادی طور پہ کشمیر کا مسئلہ پنجاب کا جذباتی مسئلہ ہے، سندھ بلوچستان میں اتنی پذیرائی نہیں ہے، اس کی نفی ہوئی ہے آج، نمبر 1۔ دوسری چیز، آج پارلیمنٹ سے، میں ابھی سینٹ سے آ رہا ہوں، متفقہ قرارداد پاس ہوئی ہے، اور ڈرافٹ وہ تھا جو دفتر خارجہ نے پیش کیا، ایک نقطہ تبدیل نہیں ہوا، ایک لفظ تبدیل نہیں ہوا، یعنی کہ دفتر خارجہ اور پاکستان کی سینٹ ذہنی طور پر ہم آہنگ تھی، اور اس میں بالکل مماثلت تھی، اور انہوں نے متفقہ طور پر اس کو پاس کیا۔ نمبر 3، کشمیر پہ سر دو رائے ہے ہی نہیں شاہ صاحب، آپ ایک قدم بڑھائیں گے، قوم آپ کے ساتھ 4 قدم 10 قدم آگے بڑھائے، کیا آپ تیار ہو؟ تیسری چیز انشاءاللہ، تیسری چیز، آپ ایک اور ذرا توجہ فرمائیے کہ کل جو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اور اس حکومت کو یہ ایک اعزاز دینا تھا کہ 4 تاریخ کو جو آپ نے پولیٹیکل میپ پاکستان کا لانچ کیا، انفولڈ کیا، بظاہر تو وہ کاغذ پہ ایک نقشہ ہے، لیکن اس نقشے کے اندر بہت سے ارمان ہیں جو پروئے گئے ہیں، اور ہندوستان کا پروپیگنڈا جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی کشمیریوں کی صفوں کو متزلزل کرنے کے لیے، کہ پاکستان نے تو آپ کو ابینڈن کر دیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، دلی کی طرف دیکھیں۔ آج اس نے اس کی نفی کی ہے، واضح طور پر اعادہ کیا ہے کہ ہمارا کشمیر کے متعلق ہمارا کیا سوچ تھی، کیا سوچ ہے۔ ہم اپنے تاریخی موقف پر آج بھی قائم ہیں۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی آج اتنی ہی اہمیت ہے، اور نقشے پہ ہم نے چسپاں کر دی ہیں وہ قراردادوں کا وہ اصولی موقف، اور کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی رائے شماری اس کا حل ہے۔ ایک دوسرا، ہم نے پاکستانی عوام کے جذبات کو پرو دیا ہے اس نقشے میں، اور جو بند کمروں میں دفتر خارجہ کے بند کمروں میں جو باتیں ہوا کرتی تھیں، کمپوزٹ ڈائلاگ، کمپریہنسو ڈائلاگ میں، ہم نے اس کو عوام کی ملکیت بنا دیا ہے۔ کس طرح؟ سیاچن پر جو ہم نے موقف لیا ہے کہ تم غاصبانہ طور پر بیٹھے ہو، یہ لائن اس طرف جا رہی ہے، کراکرم پاس کی طرف، نہ کہ اندرا کولی پاس پر۔ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ سیاچن ہمارا ہے، اور ہم اس کو لیں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز، سر کریک کا باتیں ہوتی تھی نا، ڈائلاگ ہوتا تھا، ہندوستان نے تو معطل کر دیا۔
ہم نے کہہ دیا اس نقشے کے ذریعے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ تم ہمارے ایکسکلوسیو اکنامک زون پہ اگر نظر رکھتے ہو تو ہمیں تم اس کو ہڑپ نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک. اور پھر ان آئیڈینٹیفائڈ فرنٹیئرز سے اور چین کا سٹینڈ آف جو آپ کے سامنے آیا ہے اس کے اندر بھی جو ریڈ بٹوین دا لائنز جو ہے یہ بہت بڑا پیغام ہے جو پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو جنہوں نے ظلم سہا ہے 1 سال. اور پھر ملک صاحب ایک اور چیز سر آپ کل پارلیمنٹری لیڈرز کے ساتھ باتیں کی آپ نے, ہمیں بھی موقع ملا, لیکن میں چاہوں گا کہ انٹرویو میں بھی بات ہو جائے. کیا چائنا کو کانفیڈنس میں لیا گیا ان علاقوں میں جہاں آپ کا اور چائنا کا سرحدی علاقے کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا 60s میں؟ جی بالکل. اب اس نئے نقشے کے اوپر جو پاکستان کا پولیٹیکل میپ ہے چائنا سے آپ نے کنسلٹ کیا؟ بالکل. اور چائنا از فلی آن بورڈ؟ ایبسلیوٹلی. اور ایک اور سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر سوال پوچھا کہ ہم نے وہ علاقے جو فاٹا کے پاکستان میں مرج کر دیے جسے پہلے ڈیورنٹ لائن کہا جاتا تھا, وہ ہمارا انٹرنیشنل بارڈر ہم نے اسے ڈکلیئر کیا, اس کے اوپر پارلیمنٹری سٹیمپ آف اپروول لگا دیں تو اس کی سینکٹیٹی بہت بڑھ جائے گی. انشاءاللہ لگوائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے پوری پارلیمنٹ کی اب آپ نے کہا اسی فارن آفس میں ہر پارٹی موجود تھی, پیپلز پارٹی موجود. بٹ اٹ واز ناٹ پارلیمنٹ نا, انفارمل آپ کا ایک میٹنگ ہوئی جس میں آپ نے کر لیا. آپ اس انفارمل سے رائے اور ذہن بناتے ہیں, ذہن بنایا, جب وہ ذہن بن چکا ہے اس کو انڈورس کر دیا ہے سب نے اس کی, تو پارلیمان میں کب لے کے جائیں گے؟ مشورے کی بات ہے, پی ایم کا فیصلہ ہوگا جب وہ لے جانا چاہیں گے, لیکن اس پہ پوری پارلیمنٹ کو انڈورس کر دیا ہے. پوری پارلیمنٹ نے اس کو, صرف پارلیمنٹ نہیں کشمیر کی قیادت نے اس کو انڈورس کیا. لیکن یہ آپ کا پلان ہے کہ آپ اسے پارلیمنٹری اپروول دلوائیں گے؟ دیکھیے میری رائے میں اگر ہو جائے تو اچھی بات اور مزید مضبوط ہو جائے گی. اور مضبوط ہو جائے گی. سر لیکن ایک اور چیز بتائیے, یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن ہے وہ ہم کہتے تو ہیں, ابھی آپ نے نقشے کے اوپر بھی مہر لگا دی کہ یو این ایس سی کی جو ریزولوشنز ہیں ان اکارڈنس ٹو دیٹ پلیبسائٹ ہوگا, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہوگا, پھر ستمبر میں اجلاس بھی آ رہا ہے, کچھ آپ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو ابھی آپ کے انٹرویو سے پہلے میری انڈونیشیا کی وزیر خارجہ سے لمبی گفتگو ہوئی ہے. ان سے میں نے فون کیوں کیا, کیونکہ آج سلامتی کونسل کی صدارت انڈونیشیا کے پاس ہے. ہم نے ان کو درخواست موو کی تھی, ہم نے ریکویسٹ کی تھی, اور آج کے ایجنڈے پر جو سیکیورٹی کونسل کا ایجنڈا ہے اس پر اینی ادر بزنس کے اس پہ کشمیر کو ہم ڈسکشن زیر بحث لانا چاہتے ہیں. تو کیا رد عمل؟ اور ان سے ہم نے درخواست کی ہے, آپ کی امپارشیلٹی کو ہم نہ ڈاؤٹ کرتے ہیں نہ اس کو چیلنج کریں گے, آپ کی کنسسٹنٹ پالیسی سے میں آگاہ ہوں, لیکن آپ اس کو سٹیئر کیجیے. سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بیان آپ کے سامنے ہے 8 اگست کو جنہوں نے ریٹریٹ کی تھی اقوام متحدہ کی پوزیشن, آپ اس سے غافل نہیں ہیں, آپ کے آگاہ ہیں. ان کو سامنے رکھتے ہوئے سیکرٹری جنرل کے بیان کو, سلامتی کونسل کی قراردادوں کو, ایجنڈے پہ آپ. اور انڈونیشیا کا آپ کو رسپانس کیا ملا جب آپ نے کہا کہ ہم کشمیر کو ایجنڈے پہ لانا چاہتے ہیں؟ تو پازیٹیو تھا. اور دیکھیے پھر ایک سال میں میں نے ان کو کہا کہ سچویشن بہتر نہیں ہوئی. دیکھیے نریندر مودی نے قوم کو خواب کیا دکھایا تھا کشمیریوں کو, کہ یہ اقدامات جو ہم لے رہے ہیں یہ میجرز, اس سے خوشحالی آئے گی, سرمایہ کاری ہوگی, ڈیولپمنٹ ہوگی. ایک خواب دکھایا گیا, ہوا کیا؟ 4.5 سے 5 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا کشمیریوں کا. ان کا ٹورزم برباد ہو گیا, ان کی معیشت برباد ہو گئی, 7 لاکھ کے قریب تو لوگ مزید بے روزگار ہو گئے. اور گھر گھر میں آج اس وقت ایک سکتہ طاری ہے, جو وہاں ظلم کی داستان ہے. وہ سرچ اینڈ کارڈن آپریشن جو ہو رہے ہیں, شہید کی لاش نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کے لیے ایک نئی ایک خوشی کی لہر آ جائے گی. یہ بتائیں, آپ خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ کرفیو کیوں لگاتے ہیں؟ آج اس وقت وہاں کرفیو کیوں ہے؟ لوگوں کو تو مٹھائیاں بانٹنی چاہیے تھی, آج تو وہاں خوشی کے ترانے ہونے چاہیے تھے, آج تو وہاں جشن ہونا چاہیے تھا, 1 سال کی کامیابیوں کا جشن ہونا چاہیے تھا. آج وہاں ہو کا عالم ہے, سڑکیں سنسان ہیں, کشمیری اضطراب کی کیفیت میں ہیں. اور جتنا کشمیری آج متنفر ہے دلی سے کبھی نہ تھا. ایک زمانے میں ملک صاحب ایک کشمیری ایلیمنٹ تھا جو ہمارے سے ہاں میں ہاں ملاتا تھا, اور اتنا ہی بڑا ایلیمنٹ تھا جو دلی کے ساتھ حکومتیں بناتا تھا.
آج وہ ایلیمنٹ بھی دلی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. شاہ صاحب کشمیر اندر سے بدل گیا ہے. وادی کی جو ہمارا ایک جب سے ہوش سنبھالی ہے کشمیر ہمارا محور ہے فارن پالیسی کا, اور قائد کے فرمودات کو بھی سامنے رکھیں تو ہماری شاہراہ ہے, تو اس کو ہم چھوڑ سکتے نہیں ہیں. لیکن ایک زمانہ تھا ہمارے لشکر جیش اس طرح کی تنظیمیں کام کرتی تھی, اب نہیں ہے, ڈس انگیج کر دیا ہم نے. لیکن اب برہان وانی ہے وہاں پہ جنہوں نے اپنی شہادت سے ایک نیا ری رائٹ کر دیا. آپ نے یہی تو دیکھیں, یہی آپ کہہ رہے ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کی نظر ہے کیا ہوا ہے جو ہندوستان ریئلائز نہیں کر رہا, جو دنیا ریئلائز نہیں کر رہی. نئی نسل میں برہان وانی پیدا ہو گئے ہیں اور وہ نہیں جھکیں گے, وہ نہیں بکیں گے, ان کو اقتدار نہیں چاہیے, ان کو وزارت اعلیٰ کی تمنا نہیں ہے, وہ آزادی مانگ رہے ہیں, وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں, وہ حق خود ارادیت کا جذبہ لے کے نکلے ہیں. سینے تانے عورتیں نکل آئی ہیں, بچے نکل آئے ہیں. وہ بچہ جو نانا کے لاشے پہ بیٹھا ہے, ہاں, اور اس کی بہنوں کا انٹرویو کیجئے اور اس کی گفتگو تو سنیں. یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں لا سکتا, یہ جذبہ پیدا نہیں کر سکتا. آج کی تحریک کی جو سب سے صحیح عکاسی کرتا ہے وہ بچہ ہے 3 سال کا جو اپنے نانا کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے, جس کو انڈین فورسز گولی مار کے شہید کر چکے ہیں. اس سے زیادہ بہتر عکاسی نہیں ہو سکتی. ایبسلیوٹلی رائٹ. شاہ صاحب لیکن جسے بچر آف گجرات کہا جاتا تھا, پھر ہم نے ایودھیا کے واقعات دیکھے, بابری مسجد کی شہادت ہمارے سامنے تھی. آج ہی کے دن اس نے چن لیا اور وہاں رام مندر کی بنیاد رکھ دی ہے. تو وہ کون سی نفرت کی, انتہا پسندی کی بنیاد رکھ رہا ہے, جسے انتہا پسند ہندوؤں کے لیے تو رہ جائے گا وہ بھارت. اس کا اس نے میسج کیا کیا, پہلے وہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لے کر آتے ہیں, امتیازی سلوک برتا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے. پھر NRC کے ذریعے وہ بنگلہ دیش جو ان کا بہت بہت قریبی دوست رہا ہے, بڑے ان کے دو طرفہ تعلقات بڑے گرم جوشی والے رہے, آج سرد موری میں کیوں منتقل ہو گئے؟ کیونکہ بنگالیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, ان کو دیمک کہہ رہے ہیں بنگالیوں کو, یہی سرکار کہہ رہی ہے. آج ہندوستان میں وہ جو کروڑوں ہندوستانی ہیں وہ پریشان کیوں ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار سارا ہندوستان مودی کی سوچ والا نہیں ہے, ہم سیکولر نہرو اور گاندھی کے تصور کے قائل ہیں. اس نے تو انڈیا کو ہندیا کر دیا ہے. یہ بہت بڑی ٹرانزیشن ہے. نہرو کا گاندھی کا انڈیا تھا, نریندر مودی کا ہندیا ہے. یہ کہہ رہا ہے یہ ہندو ریاست ہے, اس میں اقلیتوں کو سنبھل کے چلنا ہوگا. سکھوں ہوشیار ہو جاؤ, دالت کے لوگ ہوشیار ہو جائیں, پارسی عیسائی مسلمان ہوشیار ہو جائیں. ذرا ان کو کلب تو کیجئے, کتنی بڑی آبادی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ان کے جذبات پر, ان کے زخموں پہ نمک پاری کی گئی ہے. کس طرح 300 سال پرانی مسجد جو ہے شہید کی گئی اور آج وہاں اس کا ایک مندر کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. کیا وہ کروڑوں مسلمان شاید دبے ہوئے ہوں گے, شاید وہ بول نہ سکیں, ان کے دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں. اور آج شاید مسلم امہ کے حکمران بھی مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کریں, لیکن جو عوام ہیں, جو ان کے جذبات ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, OIC بھی کہہ رہی ہے کہ OIC یہ کیا ہے, آپ تو مسلمانوں کے حقوق کے دفاع کے لیے ہم نے آپ کو کھڑا کیا تھا, پاکستان فاؤنڈنگ ممبر ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, خاموش ہیں آپ, کب تک خاموش رہیں گے؟ تو انسانی حقوق آج جنیوا میں آپ کو میں عرض کروں 20 ریپورٹرز جو ہے نا جو ہیومن رائٹ سے ڈیل کرتے ہیں, ان نے متفقہ طور پہ کہا ہے وی آر کنسرنڈ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں تشویش ہے جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں انڈین ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں ہو رہا ہے. شاہ صاحب مسلمانوں کو انتہا پسند کہا جاتا تھا, یہ جہاد افغانستان کے زمانے کے بعد سے, جب یہ 9/11 کے بعد سے کہنا چاہیے, پہلے تو وہ ان کو بڑی عزت تکریم دیتے تھے امریکی, بعد میں وہ انتہا پسند تھے, دہشت گرد تھے. لیکن یہ کیا شکل ہے جہاں مسجد شہید کر کے وہاں مندر کی بنیاد رکھی جائے؟ اس سے زیادہ انتہا پسندانہ رویہ اور اس سے زیادہ ٹیررزم کی مثال تو ہو نہیں سکتی. ایبسلیوٹلی آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور یہی ہے جس نے ہندو دہشت گردی کہنا چاہیے نا, مسلمانوں کے سروں پہ ہتھوڑے مار رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں. کیسے نہیں ہے, یہ تو آج اسٹیٹ ٹیررزم, میں آج کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں, آج ہندوستان اسٹیٹ ٹیررزم کو ہوا دے رہا ہے. آج بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, آج دہشت گردی کی جس طرح پشت پناہی ہو رہی ہے, آج تیسرے ملک کی سرزمین کو استعمال کر دیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. واٹ از اسٹیٹ ٹیررزم؟ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے تھے, یہ اسٹیٹ ایکٹ کر رہی ہے پاکستان کے خلاف, اور ہم نے بڑے تحمل سے, بڑے صبر سے. کتنی دیر شاہ صاحب تحمل؟ میرا تو خیال ہے آپ کو اب للکارنا چاہیے. ہمارے بلوچستان میں اگر وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں, آپ کو اسے چیلنج کرنا چاہیے. دیکھیے ہم ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جتنا کرٹیکل انٹرنیشنل میڈیا آج ہے,
جتنا انٹرنیشنل امیج انڈیا کا برباد اس سرکار نے کیا ہے، بی جے پی سرکار نے، ہندوتوا سوچ رکھنے والی سرکار نے، آپ اور میں شاید کر ہی نہ سکتے. ہم جتنا مرضی پیسہ لگا دیتے لیکن آپ سے ایک میسج جانا ہم چاہیے، وہ حاصل نہ کر سکتے. ایک آپ نے میسج دیا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے لاہور میں واگا بارڈر پہ کھڑے ہو کے، اس دن بھی ایسے کچھ واقعات ہوئے تھے کہ انہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے. میرے خیال میں آج شاہ محمود صاحب کو ویسا ہی ایک میسج تگڑا مودی کو چیلنج کرتے ہوئے دینا چاہیے. میں نے آج دیا ہے، میں آپ کو دہرا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں نریندر مودی، اگر تم میں اعتماد ہے اور تمہارے 5 اگست 2019 کے اقدامات میں کوئی جان ہے، کشمیریوں کو تم نے جیتنا ہے نا، ان کے دل. میں دعویٰ کر رہا ہوں ہندوستان ہارٹس اینڈ مائنڈس کی بیٹل ہار چکا ہے. آپ کے پروگرام پہ دعویٰ کر رہا ہوں شکست کھا چکا ہے ہارٹس اینڈ مائنڈس. جب ہارٹس اینڈ مائنڈس آپ کے ہاتھ سے نکلتے ہیں نا، تو پھر جبر، تسلط اور افواج اور 9 لاکھ بندے بھی قوم کو دبا نہیں سکتے، کیونکہ اس کی ایک اپنی چنگاری ہے جلا کے رکھ دے گی. میں آج کہہ رہا ہوں نریندر مودی، اگر تمہیں اعتماد ہے، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، آؤ مظفر آباد میں آ کے کشمیریوں سے مخاطب ہو جاؤ. آؤ گلگت بلتستان میں آ کے کشمیریوں سے مخاطب ہو جاؤ اور دیکھو تمہیں کتنی پذیرائی ملتی ہے. اور اگر تم میں دم خم ہے تو پھر سری نگر میں عمران خان کو بھی دعوت دے دو اور دیکھو کہ کشمیری کس کی بات سنتے ہیں. نریندر مودی تمہاری ہاں سے ہاں ملاتے ہیں یا عمران خان کی ہاں سے ہاں ملاتے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ کہتے ہیں، پاکستان جو کہتے ہیں ہمارا پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. دیکھو نا پھر آواز گونجتی ہے. یہ نعرہ ذرا بلند آواز میں ہو جائے، پاکستان کا مطلب. انشاءاللہ پاکستان سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. کانوں میں یہ رائے گی بات، تمہاری سنگینیں، تمہارا جبر، تمہارے یہ جو کالے قوانین ہیں بہت لوگوں نے سہن کیے ہیں. اب ایک نئی نسل میں جذبہ چلا گیا ہے. پاکستان آج تو یہ ایک پیپلز ریزسٹنس موومنٹ پیدا ہو گئی ہے، اور دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے. جب عوام کی صفوں میں ایک لہر پیدا ہو جائے، حکومتیں سنگینیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. شاہ صاحب آج سے کچھ عرصہ پہلے 15 اگست کو اس نے لال قلعے پہ کھڑے ہو کر دعویٰ کیا تھا کہ اسے بلوچستان سے اور پتہ نہیں کراچی سے کچھ لوگوں کے فون آئے ہیں. تو شاید اس کا جواب اب آپ کو UNSC میں کھڑے ہو کر دینا چاہیے کہ بلوچستان کے اندر یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا رول ہے، یہاں جو کلبھوشن یادو پکڑے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو ایک ڈوزیئر دینا چاہیے اور بتانا چاہیے دنیا کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. میں آج بڑا واضح طور پہ پہلے آپ کے پروگرام پہ بھی میں نے ایک اور بھی بات کی ہے. میں بالکل اپنے وزیر اعظم، جن کا ذہن میں جانتا ہوں، ان کے جذبات کو میں جانتا ہوں، اس کی پاکستانیت اور پاکستان سے محبت کو میں سمجھتا ہوں، اور پوری جو قومی اتفاق رائے ہے اس وقت مسئلہ کشمیر پہ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آج کہہ رہا ہوں کہ فارن آفس پاکستان، آپ دیکھیں گے اب وہ ہم نے سفارتی آداب جانتے ہیں، ہم ان سے لا تعلق نہیں ہو سکتے. آپ ہماری ٹون دیکھیں گے، آپ ہماری سوچ دیکھیں گے، وہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کریں. کچھ تیار کیا آپ نے ڈوزیئر وغیرہ جمع کروانے کے لیے؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں، ہم نے جو میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، ہم نے ایپکس کمیٹی بنائی ہے، اس کے ساتھ ہم نے پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے. اس میں ہم نے سب جماعتوں کو شمولیت دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھیں. ہم اکلے کل نہیں ہیں، ان کے جو بھی اچھے مشورے ہوں گے ہم ان کو انکارپوریٹ کریں گے، ان کو لے کے چلیں گے. بحیثیت قوم کے ہم نے چلنا ہے. دیکھیے حکومتوں کی مدت محدود ہوتی ہے. یہ جو ایشوز ہیں فورن پالیسی کے ایشوز، ایک لمبا دورانیہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی سمت کا تعین ہو جائے اور قومی اتفاق رائے پیدا ہو جائے تو دیر آید درست آید، لیکن منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں. قدم چاہے چھوٹے چھوٹے صحیح، اٹھتے چلے جائیں. سعودی عرب اور UAE، لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ ہمارا تھوڑا سا دل دکھا تھا اس موقع کے اوپر جب 5 اگست کے واقعات ہو رہے تھے، تو ایک نے ان کو سیولین ایوارڈ دینے کا اعلان کر دیا، دوسرے نے وہاں جا کے آئل ریفائنری سیٹ اپ کرنے کا. ہمیں تکلیف ہوئی تھی کیونکہ کشمیری جتنے ہمیں عزیز ہیں اتنے ہی سعودی عرب اور UAE کو بھی ہونے چاہیے. مسلمان بھائی ہیں ہمارے. اب رویہ مختلف ہوگا UNSC میں. دیکھیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ان دونوں ملکوں کے ساتھ بے پناہ بڑے عمدہ تعلق ہمارے دلوں کے قریب ہیں جی. پاکستانی ہے وہاں پر اور سعودی عرب تو ایک خاص مقام رکھتا ہے ہمارے دل میں. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی آنچ آئے، سعودی عرب پر کوئی ایسا وار ہوتا ہے
پاکستانی مرنے کے لیے تیار ہے، پوری پاکستانی قوم مرنے کے جان لیے دینے کے لیے تیار ہے. تیار ہے. ہمارا صحیح کہہ رہے ہیں. سپاہی، ہماری فوج، ہمارا عام پاکستانی مکہ مدینہ اور جو دی کسٹوڈین آف دا ٹو ہولی ماسک اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. ہم نے ان کی سینسٹیوٹیز کا احترام کیا ہے اور کریں گے. یہ ہماری سینسٹیوٹی ہے. میں آج کہہ رہا ہوں کہ کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہو IC کا، ہم ان کو بارہا درخواست کرتے آئے ہیں اور وہ بارہا ہم سے وعدے کرتے آئے ہیں. وقت آ گیا ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، مزید تاخیر مت کیجیے. اگر مزید تاخیر ہوگی تو پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ اس OIC کی جو ہم نے اس کی بنیاد رکھی، اس کی اہمیت اب کیا ہے، ہمیں سوچنا ہوگا. ہم مزید سسکیوں کی آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں، مجھے سنائی دے رہی ہیں. میں کل 2 دن پہلے میں چڑی کوٹ کے فارورڈ پوسٹ پہ تھا، میری نظروں کے سامنے پنچ کا شہر تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور ایز دا کرو فلائز 20 منٹ کا سفر تھا سری نگر کا. کیا ہم نہیں دیکھ رہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ حکومتیں جو جمہوری ہیں، جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، کیا وہ نہیں دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے ایک شاہراہ کا نام سری نگر رکھا ہے، سری نگر کے عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ سری نگر کے عوام کو بڑا آسان اور 2 ٹوک پیغام ہے. تم تنہا، تم حق پہ ہو، تم سچ پہ ہو، تم تکلیف میں ہو، تم کرب میں ہو. ہمیں احساس ہے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس دن تک جس دن تک تمہیں حق کے خود ارادیت کا وعدہ تم سے پورا نہیں ہوتا. سید علی گیلانی صاحب کو بہت ان کی سٹرگل ہے، شاید کسی بھی کشمیری رہنما سے زیادہ. آپ نے کہا ایوارڈ دیں گے، کون سا ایوارڈ دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں ہم نے ریکمینڈ کر کے بھیجا ہے، ان کو ہائیسٹ ایوارڈ ملنا چاہیے. ہائیسٹ سویلین ایوارڈ؟ ایبسلیوٹلی. جو ان کی قربانی ہے، جو ان کا ایثار ہے. دیکھیے لوگ متزلزل ہو جاتے ہیں، لوگ مطلب دب جاتے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے جو بالکل یکسوئی سے اچھے حالات آئے، برے حالات آئے، اس کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئی. وہ اپنی سمت پر، وہ اپنے موقف پر قائم رہا. دعوت دیں گے انہیں پاکستان آئے؟ ہر وقت یہ قوم ان کو پلکوں پہ بٹھائے گی. اس کا طریقہ کار ابھی میرے خیال میں طے نہیں ہے، کیونکہ شاید انہیں دہلی سے اجازت لینی پڑتی ہے. دہلی ان کو کہا، وہ تو اتنے خائف ہیں ان سے، وہ ہر کسی سے خائف ہیں. آج جو ان کے ساتھ ماضی میں تھے، آج ان سے بھی خائف ہیں. تو ایوارڈ آج دیں گے کیسے؟ محبوبہ مفتی صاحبہ سے، ان کے عزیز و کارم ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، کوئی آ کے ان کے بہاف پہ لے لے گا. آج محبوبہ مفتی سے خائف ہیں، آج یاسین ملک سے خائف ہیں، آج عمر عبداللہ سے خائف ہیں، آج اپنے سائے سے خائف ہیں. شاہ صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس ہے جو انڈیا کے حوالے سے ہمارے اس وقت ہاتھ میں ہے اور ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہے. آپ نے کچھ ایسے اقدامات کیے جو ہمیں انٹرنیشنل کورٹ کی جو قانون سازی تھی، ان کی وہاں پہ آبزرویشن تھی، اس کو کمپلائی کرتے ہوئے آپ نے لیجسلیشن کر دی. میرے خیال میں فیئر ٹرائل کا آپ نے اس کو حق دے دیا، لیکن وہ دشمن کا جاسوس ہے جو ہم نے پکڑا ہوا ہے. اب اس کے ساتھ کریں گے کیا؟ ہم نے کوئی رعایت نہیں کی. ٹھیک ہے، ہم نے کمپلائنس کی ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. فیئر ٹرائل آپ نے دے دیا، رائٹ دے دیا. ہندوستان کیا چاہ رہا تھا؟ ہندوستان مکاری اور چلاکی کرنا چاہ رہا تھا. وہ دوبارہ جانا چاہتا تھا ICJ کے پاس، یہ کہہ کے آپ نے 2 تقاضے کیے تھے، کاؤنسلر ان امپیڈڈ ایکسیس کا اور فیئر ٹرائل کا، اور پاکستان دونوں سے انکاری ہے. پاکستان اس ٹریپ میں نہیں آیا. ہم نے ان کو 1 دفعہ ایکسیس دیا، آپ نے اس سے اعتراض کا حق واپس لے لیا. ہم نے دوسری دفعہ ان کو ایکسیس دیا اور انہوں نے جو بہانہ بنایا ہم اس کو دور کرتے چلے گئے. نمبر 1. نمبر 2، ایکٹ آف اپیل تھا، وہ نہیں کیا. حکومت کو تھا، حکومت نے نہیں کیا. ہم نے کہا ہم کر دیتے ہیں تاکہ ان کو بہانہ نہ ملے. آئے، لیکن وہ اعتراف کر چکا ہے، اپنے منہ سے اعتراف کر چکا ہے، دہشت گردی کا، اسپیناج کا اعتراف کر چکا ہے. میں نے تو نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے، اپنے منہ سے کیا ہے. اور جو قانون کہتا ہے، جو ایک جس نے ایسپیناج میں اور جو دہشت گردی میں ملوث ہو، جو سلوک قانون کہتا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے. ایز پر لا اسے سزا ملے گی، کوئی رعایت نہیں ہے. نہیں، کوئی چور دروازے سے ایسا کوئی سلوک اس کے ساتھ کیا جائے گا. میں تو ریمنڈ ڈیوس کو بھی چور دروازہ دینا چاہ رہا تھا. کس نے دیا تھا؟ جس نے بھی دیا، آپ کی تاریخ کا حصہ ہے. وزیر خارجہ تھے آپ، میں نے کور بھی کیا ہوا ہے. وزیر خارجہ نے کیا کہا تھا؟
اس نے اپنی کرسی دے دی تھی, موقف تبدیل نہیں کیا تھا. ریمنڈ ڈیوس کو جہاز میں بٹھانے میں کس نے رول ادا کیا تھا؟ آپ نے تذکرہ کر دیا تو آج بتا ہی دیں. اب تو وہ بھی جا چکے ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کرنا ہے. چھوڑ دیں رہنے دیں, اس لیے کہ ابھی ہم متفق اور متحد ہو کے چلنا چاہ رہے ہیں. اللہ کرے کہ اتفاق رائے چلے, کیونکہ اس ایشو کے اوپر, کشمیر والے ایشو کے اوپر دو رائے نہیں ہے, اس میں یکسوئی ہے. بالکل. تو اس یکسوئی کو برقرار رہنا چاہیے, تبھی دنیا ہماری بات سنے گی اور اس میں جان بھی آئے انشاءاللہ تعالی. ایک اور چیز پوچھ لیں, یہ پاکستان میپ کی جو اہمیت ہے, وہ آپ نے سیاچین کا اور اس کا سر کریک کا ذکر کیا. ہمارا کسی زمانے میں بیک چینل چلا کرتا تھا انڈیا کے ساتھ, مشکل حالات میں بھی بیک چینل ہو رہا ہوتا تھا. ابھی بھی کوئی خبریں سننے میں آئی تھی کہ بیک چینل کانٹیکٹ ہے. ملک صاحب, گزارش یہ ہے کہ دیکھیے, ہندوستان تو چاہ رہا تھا کہ کوئی گفت و شنید ہو جائے, لیکن اس ماحول میں گفت و شنید کیسے ہوگی, اور وہ گفت و شنید کیا نتیجہ خیز ہوگی؟ اگر انہوں نے اپنا جو 5 اگست کا فیصلہ ہے اس کو ریسنڈ ہی نہیں کرنا اور اس پر وہ قائم ہے, تو گفت و شنید کہاں کریں گے اور کس سے کریں گے اور کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس سرکار کے ساتھ بیٹھنا اور گفتگو کرنا وقت کا ضیاع ہے. There is no back channel with India right now? No back channel. No. بڑے مشکل حالات میں بھی ہوتا تھا, جب فوجیں لگی ہوتی تھی اس وقت بھی بیک چینل ہے. بڑے مشکل حالات میں بیک چینل ہوا کرتا تھا, لیکن اس قسم کا جنون نہیں تھا نا, اس قسم کی پگلاہٹ دکھائی نہیں دیتی تھی جو آج دکھائی دے رہی ہے. آج جس قسم کی حکومت ہے, آج تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک فیشسٹ مینٹیلٹی مسلط ہو گئی ہے, اور وہ پاکستان کیا ہندوستان کے لوگ اس سے نجات چاہتے ہیں. وہ بے بس ہو گئے ہیں, وہ بیزار دکھائی دیتے ہیں. آپ انڈین انٹیلیجنسیا کو تو دیکھیں, وہ جو کروڑوں سیکولر مائنڈیڈ انڈینز ہیں, آج ذرا ان کو ٹٹول کے تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. شاہ صاحب, انڈیا میں وہ ایک انتہا پسندی والا ایلیمنٹ حاوی ہو گیا. اٹل بہاری واجپئی بھی پاکستان آئے تھے اسی بی جے پی کی جماعت سے, لیکن وہ مودی والا جو پاگل پان تھا اس کے اوپر سوال نہیں تھا. دیکھیں نا, وہ بھی تو بی جے پی کے وزیر اعظم تھے. ایکسٹریم ورژن ہے, یہ تو ایک اور نوعیت ہے. گزشتہ روز ہم نے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس دیکھی جس کے اوپر پاکستانی قوم میں تشویش بھی ہے اور جاننا بھی چاہتی ہے. کل آرمی چیف نے بہت زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرونگ آفیسر سے بھی ملاقات کی, ریٹائرڈ آفیسر سے بھی ملاقات کی, سابق جو سربراہان تھے فوج سے ان سے ملاقات کی, حکومت کے ساتھ ایک انٹریکٹیو ہوا جس میں آپ کے ایجنسیز کے ہیڈز جو تھے وہ بھی موجود تھے. تو از دیر اینی تھنگ ان دی آفنگ؟ دیکھیے, دس شوز کہ ایک نیشنل کوشن ہے اور پوری قوم ایک سمت میں آگے بڑھ رہی ہے. آپ کے ادارے, آپ کی فوج, آپ کے سپہ سالار, آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز, آپ کی حکومت, آپ کی اپوزیشن, دے آر آل آن دا سیم پیج. اس سے بڑی خوشائند چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک چیز غیر معمولی نوعیت کی اس کے اندر ہے. آرمی چیف ابھی سے چند ہفتے پہلے ایک دن ISI ہیڈ کوارٹر گئے اور وہاں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی گئے. عام طور پر زمانہ امن میں ایسی ملاقاتیں کم ہوتی ہیں. زمانہ جنگ میں جب آپ وار گیمنگ کرتے ہیں نا, بریفنگ دی جاتی ہے کہ بارڈر کے اوپر یہ تھریٹس ہیں, اس وقت ایسا سناریو ہوتا ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہماری سرحدوں پہ خطرات ایسے منڈلا رہے ہیں؟ دیکھیے, آپ کسی چیلنج کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. بارہا انڈیا سے خطرہ آپ رول آؤٹ نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں کر سکتے. میں نے تو خود خطوط لکھے ہیں, سیکورٹی سلامتی کونسل کے صدر کو لکھے ہیں. ابھی حالیہ ایک اور خط بھیجا ہے جس میں فالس فلیگ آپریشن کا میں نے بارہا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنے اندرونی معاملات اور مشکلات سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی حماقت کر سکتا ہے. پلوامہ بھی حماقت تھی نا, وہ تو آپ نے بڑی دانشمندی سے ایک سچویشن کو آپ نے اپنا مقصد بھی حاصل کر لیا اور سچویشن کو ایسکیلیٹ بھی نہیں ہونے دیا. یہ تو پاکستان کی ایک کامیاب حکمت عملی تھی اور دنیا نے اس کو سراہا, دنیا نے اپریشیٹ کیا. لیکن پھر بھی اس حکومت سے, اس سرکار سے کچھ بعید نہیں ہے. پلوامہ جو تھا پروفیشنلی اور کہنا چاہیے سفارتی محاذ کے اوپر بھی اور سیاسی محاذ کے اوپر بھی آپ نے بہت اچھے سے مینج کیا. پرائم منسٹر کی اس اسپیچ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جس میں انہوں نے بالکل کھول کے کہا کہ آؤ بھائی مل کے تحقیقات کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ ایک اسٹیپ اور آگے چلا جاتا ہے, میں کروں تو اب میں کہتا ہوں ہم پہ تنقید بھی ہوتی ہے, سیاست پہ تنقید کا سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ پلوامہ کو ہم نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. آسان نہیں تھا, اسی حکومت نے کیا. کووڈ-19 کا چیلنج کوئی معمولی چیلنج نہیں تھا. آپ نے دیکھا نا کس قسم کی باتیں آ رہی ہیں. اس وقت جو مراد علی شاہ صاحب کر رہے تھے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن, یہ وہ بڑی اس کی پذیرائی مل رہی تھی. لیکن اس کو جس طرح ہینڈل کیا گیا,
آج اس کو کورونا پہ ویسے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے اوپر رحم فرمایا. اللہ جس چیز کا کریڈٹ آپ کو تھا آپ کو دیا لیکن کورونا پہ اللہ کا شکر گزار ہوں. اللہ کا بالکل کرم چاہیے, ہر حال میں چاہیے, لیکن اللہ کے کرم کے ساتھ ساتھ حکمت عملی بھی چاہیے تھی اور وہ ہوئی ہے. اور ہم نے جو ایک بڑا ایک بیلنس کریٹ کیا ان سیونگ لائفز اور ہنگر سے بچانے کے لیے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ہماری جو چیز ہے اٹ ورکڈ آؤٹ. میں ایک سوال اس پہ رہ نہ جائے کیونکہ پلوامہ کے بعد آپ نے کچھ بیک گراؤنڈ ہماری بریفنگز کی تھیں. ایک بریفنگ پرائم منسٹر صاحب نے کی تھی, آپ بھی شاید ساتھ تشریف فرما تھے, جس دن انہوں نے تذکرہ کیا, ہمیں چند لوگوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا جرنلسٹوں کو, جس میں وہ تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک رات خطرہ تھا کہ میزائل اٹیک ہوگا اور شاید کسی اور دشمن ملک کا بھی خطرہ تھا کہ اس کے ساتھ, شاید اسرائیل کا خطرہ تھا کہ اس کے ساتھ کوئی کر رہا ہے. وہ اب وہ کیا اندیشے آپ کے موجود ہیں ابھی بھی؟ دیکھیے میں کروں یہ آؤٹ رائٹ اٹیک جیسے ہم نے دیکھا اس نے کیا ہمارے ایک علاقے کے اوپر. اتنی ڈیسپریٹ اور اتنی ایڈونچرس حکومت ہے اس وقت دلی میں, کچھ بھی کر سکتی ہے, کچھ بھی کر سکتی. وہ اپنا جہاز گرا کے پائلٹ پکڑوا کے دوبارہ بھی سوچ سکتی ہے کہ بالا کوٹ ٹائپ جیسا کوئی آپریشن پھر سوچ لے. کوئی نہ کوئی ناٹک رچا سکتی ہے, یہ کوئی نہ کوئی فریب کر سکتی ہے. یہ بتائیے جو الیکشن جیتنے کے لیے پلوامہ جیسی حرکت کر جائے, ہاں, اور اس شکست کو پروجیکٹ کیا جائے ایک کامیابی میں, جو جسے کہتے ہیں وہ کیا کہتے تھے ہم نے, جو وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کیے پاکستان میں جو حملوں کا پری ایمپٹیو اسٹرائک کہتے ہیں نا جی, یہ کہتے تھے مدرسے کے اوپر ہم نے حملہ کر دیا. وہ کہتے رہے کہ ہم نے اسٹرائکس کیے ہیں. وہ کہاں تھی اسٹرائکس, تماشا تھا, اپنے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی سیاسی مقاصد کے لیے. تو اس سے کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں, کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں, لیکن ہم تیار ہیں جواب دینے کے لیے انشاءاللہ. کچھ بھی ایسا ایڈونچرزم ہو ہماری طرف سے منہ توڑ جواب آئے انشاءاللہ. دیکھیے ہمارے پاس, دیکھیے ہندوستان کو یہ سمجھنا چاہیے ہم پرامن لوگ ہیں, ہم جارحیت کے حق میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے ان کا اپنا کیا دھرا ہے. ٹرمپ نے جو آپ سے وعدے کیے, میں کروں, دیکھیے ان کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے, اگر ان نے کوئی حماقت کی, ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے ملک صاحب, ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے, ہمیں ریٹیلیٹ کرنا ہوگا. جواب دینے کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے, کوئی آپشن ہی نہیں ہے, کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اینڈ the world must understand that. And that is why Imran Khan is saying it's a flashpoint. Because ان کی حماقت ہوئی, کوئی مس ایڈونچر ہوا, کوئی مس کیلکولیشن ہوئی, پاکستان will have to react. اور جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ پھر کیا نوعیت اختیار کرتی ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں. اچھا, گزشتہ روز میں آپ کے ریٹائرڈ آفیسرز بہت سارے آئے ہوئے تھے, تو ان سے میں نے کچھ سے ان پٹ لے رہا تھا. بعضوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ویسٹرن بارڈر سے ٹروپس وڈرا کر کے کچھ ایسٹرن بارڈرز پہ اور کشمیر کے بارڈر کے اوپر لگانے چاہیے. دیکھیے اس کے لیے ماحول پیدا کرنا ہے نا, اور دعا کرے کہ وہاں افغانستان میں امن آ جائے, استحکام آ جائے, اور ریکنسیلیشن کا پروسیس آگے بڑھے, انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہو جائے, تو obviously ہم اس پہ نظر ثانی کریں گے. آپ کی توقع ہے کہ وہ افغان ایشو کے اوپر پیش رفت ہو جائے؟ اب بڑا کوشش کی ہے پاکستان نے اس پہ. پاکستان نے کوشش کی ہے, اور پاکستان کی کوششیں رنگ لائی ہیں. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دنیا کی سوچ بدلے گی اور وہ ملٹری آپشن سے پولیٹیکل آپشن کی طرف جائیں گے. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ طالبان اور امریکہ میز کے آمنے سامنے بیٹھیں گے اور مذاکرات کریں گے. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دوحہ کا ایگریمنٹ ہوگا اور پومپیو اور ملا برادر آمنے سامنے ہاتھ ملا رہے ہوں گے. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ چھوٹیں گے, وہ چھوٹے ہیں. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اپنا عید کے دنوں میں سیز فائر ہوگی, جنگ بندی ہوگی. ہوئی ہے. میں توقع کر رہا ہوں, ایسے امید کرتا ہوں کہ انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. شاہ صاحب ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب, ٹرمپ انتظامیہ آپ سے یہ ٹرافی چاہتی تھی بیفور الیکشنئرنگ, تو الیکشن تو ان کے سر کے اوپر آ گئے ہیں, تو یہ ٹرافی ان کو مل سکتی ہے اس سے پہلے؟ دیکھیے ہم نے کسی کو ٹرافی نہیں دینی. ہم کیا چاہتے ہیں, ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں. ہم نے بارہا افغانستان کی حکومت سے بھی یہ کہا ہے, صدر اشرف غنی سے بھی کہا ہے, عبداللہ صاحب سے بھی کہا ہے, اور دیگر قائدین سے بھی کہا ہے کہ دیکھیے ہماری سوچ بدل چکی ہے. ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ تجارت چاہتے ہیں, ہم آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں چاہتے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم کسی ایک طبقے کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں, ہم سب کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. صرف پشتونوں کے ساتھ نہیں, دیگر جو ایتھنک وہاں آئیڈینٹیز ہیں ہم ان کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ایک پرامن
اور مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے اور ہماری ضرورت ہے. سر جب اتنا قریب آ جائے امریکی صدارتی انتخاب تو عام طور پر جو انتظامیہ ہوتی ہے روزی ہو جاتی ہے. تو جو ٹرمپ نے کشمیر کے اوپر وعدے کیے تھے کچھ ان کی حیثیت باقی ہے یا بس اب وہ مٹی پڑ گئی ان کے اوپر کافی سارا؟ اس کو تو اپنا ہاؤڈی موڈی نے مسترد کر دیا نا. انہوں نے کہا کہ ہمیں قبول ہی نہیں ہے. تو ہم نے تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا وی ور اوپن اینڈ وی ویلکم دیٹ, وی اپریشیٹڈ ہز جسچر. بٹ رد کس نے کیا؟ ہندوستان نے. تو اب اس میں جان نہیں ہے, ختم ہو گیا. اب نئی انتظامیہ آئے گی, وہ اپنی پالیسی سازی کرے گی, پھر آپ کو انگیج کرنا پڑے گا ان کے ساتھ. obviously. چلتے چلتے ایک دو ایشوز اور آپ سے پوچھ لوں. بیروت میں بہت بڑی تباہی اتری, اس میں پاکستانی ابھی ایک اطلاع ایک بچے کا کچھ پاکستانیوں کے زخمی ہونے کے, کیا فورن آفس ان سے انگیج کر؟ جی ہمارا انگیجمنٹ ہے. اور پہلی تو جو میری اطلاع ہے کہ فارچونیٹلی جو ہمارے پاکستانیوں کے زیادہ جہاں آبادی رہتی ہے وہ جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے اس سے کم از کم 35 کلومیٹر دور ہے ان کی جو رہائش ہے. ابھی تک میری صبح تک اطلاع کے مطابق کوئی پاکستانی کسی کی شہادت نہیں ہوئی تھی. ایک آدھ زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے. ہم نے اپنا نمبر بھی دے دیا ہے, ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہے, ہمارا ان سے رابطہ بھی ہے اور انشاءاللہ جو ہمارے بس میں ہوگا ہم ان کی خدمت کریں گے. دیکھیے 2.5 لاکھ پاکستانی سٹینڈرڈ تھا. خیال تھا کہ ایمبسیوں پہ حملے ہو جائیں گے, شیشے ٹوٹ جائیں گے. الحمدللہ ہم نے مشکل حالات میں 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو واپس لے آئے ہیں پاکستان. یہ سٹرینڈڈ پاکستانیز کو یہ آپریشن کیا ہے اور اس کی نگرانی فارن آفس نے کی ہے. یہاں جو کرائسس مینجمنٹ سیل ہے 24/7 لوگوں نے وہاں کام کیا ہے اور اس میں زلفی بخاری صاحب, ان کی منسٹری, دیگر نے, ایویشن نے, سرور خان صاحب نے, سب نے اپنا حصہ ملایا ہے. پرائم منسٹر صاحب کی گائیڈنس کی رہنمائی تھی, محمود یوسف صاحب, سب نے مل کے کام کیا ہے. ہمارے جو اسپیشل سیکرٹری ہیں معظم, ان سب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. لیکن بھی ڈیلیورڈ. سر ایک سچویشن ہے اور وہ کووڈ سے ریلیٹڈ ہے جس کی وجہ سے کچھ پاکستانیوں کے روزگار چلے گئے مڈل ایسٹ میں. کیا ہم انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان ممالک کو کہ جتنے پاکستانیوں کی نوکری بچائی جا سکتی ہے, ذریعہ معاش بچایا جا سکتا ہے؟ بالکل پلان کر رہے ہیں آپ کو وزٹ وغیرہ؟ بالکل. اس میں اپنا آپ کی اطلاع کے لیے زلفی بخاری صاحب ایمریٹس گئے ہوئے تھے اور انہوں نے بات کی ہے اور ہم نے ان کی ہر تقاضے کو اہمیت دی ہے اور پاکستانیوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ان کا حصہ ہے. وہ اس پہ معترف بھی ہیں, اس کا اقرار بھی کرتے ہیں, اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. یقیناً انہیں گنجائش انشاءاللہ ملے گی. MLAs کی درخواست کیا کی گئی ہے کچھ شریف فیملی کے حوالے سے؟ وہاں بیٹھے ہوئے لندن میں, یہاں کیس چل رہے ہیں, کچھ اس کے اوپر دفتر خارجہ نے پرسو کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو حوالگی کے حوالے سے یا کوئی میوچل لیگل اسسٹنس کے حوالے سے؟ دیکھیے جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ تو شاید آپ کا ہے نہیں. جو ہمیں کورٹ کا ایک تقاضا تھا کہ ان کو جو نوٹس دیا جائے تو اس پہ تو ہم نے جو ہم سے تقاضا کیا گیا تھا, جو قانونی ہمیں کرنا تھا وہ ہم نے کرنے کی کوشش. نواز شریف یا اس کے شہباز شریف کے بچوں اور داماد کے اوپر بھی, تینوں کے اوپر؟ مجھے ڈیٹیلز اب میرے ذہن میں نہیں آ رہی, لیکن ان کو وہاں پہنچایا گیا. شریف فیملی کو نوٹس دے دیا گیا تو اس پہ کوئی ہوگا رد عمل یا صرف کورٹ کو کمپلائی کیا گیا؟ نہیں, رد عمل تو ہونا چاہیے, قانون کا. لیکن آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہے برطانیہ سے؟ میرے علم میں نہیں ہے سر. ایسا نہیں ہے, لیکن جب ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو کس ایگریمنٹ کے تحت کرتے ہیں؟ دیکھیے بہت سی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بائیلیٹرلی بھی ہم کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ اینی فارمل ایگریمنٹ, کیونکہ ہم نے ان کے مرڈر سسپیکٹ کچھ ان کو دیے تھے. جی ہم نے, میرے خیال ہے کچھ پچھلے دنوں میں ہمارا جب یہ اپنا ان کے ہوم سیکرٹری یہاں آئے تھے, اب میں ذہن میں نہیں آ رہا, کچھ چیزوں پہ پیش رفت ہوئی تھی, کچھ ہماری انڈرسٹینڈنگ بنی تھی, بٹ میں ریکارڈ چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. کوئی نان پیپرز وغیرہ ایکسچینج کرتے ہیں دفتر خارجہ کے لیول کے اوپر, تو آپ نے اس ایشو کے اوپر خاص طور پر کچھ ایسے نان پیپرز ایکسچینج کیے؟ میرے خیال مجھے چیک کرنا پڑے. کین ناٹ میک اے اسٹیٹمنٹ جو میں کل کو اس کو ویریفائی کر سکوں. بہت شکریہ آپ کا شاہ محمود قریشی صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے اور اس دن کی مناسبت سے آپ کے دفتر خارجہ نے اچھا کام کیا, حکومت نے بھی اچھا کام کیا, لیکن ان کوششوں کا ثمر آور ہو جائیں تو پھر تو بہت اچھا ہے. انشاءاللہ کشمیریوں کی مشکلات, ان کا دکھ درد کم ہو جائے تو بہت ہی اچھا. امید سے دنیا قائم. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.